ہو جاتی ہے اور باقی اتنی رہتی ہیں، اور گویا جو باقی سنتیں اور نوافل ہیں یہ سفر کے اندر یہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز. تو اسی سے یہ سفر کی نماز صلاۃ المسافر، اور محدثین نے ابواب باندھ دیے اور بہت ساری تفصیلات ہیں اس کی سفر کی. اور لیکن یہاں پہ خاص بات ہے کہ یہ تو جہاد کے ضمن میں ہے، اور یہ ان حالات میں ہے جہاں خوف ہو. اور خاص طور پہ یہاں شرط لگائی گئی ہے کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ اس وقت ہے جب تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا نہ کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کافر تکلیف میں مبتلا نہ کریں یا ایسا کوئی خدشہ موجود نہ ہو تو پھر قصر نماز تو نہیں ہے. یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال اللہ اکبر یعلا بن امیہ وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا تو میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ مسلم شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، ابن ماجہ اور مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اشکال تمہیں پیدا ہوا ہے نا، یہ مجھے بھی پیدا ہوا تھا. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں یہ خیال پہلی دفعہ پیدا ہوا، یہ خیال مجھے بھی پیدا ہوا تھا کہ عجبت ما عجبت منہ، جو خیال تمہیں پیدا ہوا یہ مجھے بھی پیدا ہوا تھا، میں بھی حیران تھا کہ کیا کریں. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا کہ یہ تو خوف کے حوالے سے ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے جب حالت خوف نہیں رہا اور دشمنوں کا خوف نہیں ہے اور جنگ کے حالات نہیں ہیں، تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ، یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے. فصدق اللہ بہا علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر یہ صدقہ کیا ہے. فاقبلوا صدقتہ، تم اللہ کا صدقہ قبول کر لو. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ نے صدقہ کیا ہے، یہ قبول کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص حالت امن میں بھی اگر قصر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اور پھر یہ بھی جو حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وہ بھی ہے لا جناح، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم قصر کر لو. تو اس کا مطلب ہے یہ آپشنل کام ہے، کوئی شخص اگر کرنا چاہے تو کر لے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے. اور اگر کوئی شخص پوری نماز پڑھتا ہے تو اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. پوری نماز پڑھنا اور قصر کرنا گویا یہ دونوں آپشن موجود ہیں. قرآن کے حکم کا جو ظاہر ہے وہ یہی بتا رہا ہے. اس پر پھر امام بغوی نے اور مختلف تفسیروں میں مفسرین نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور احادیث کی روشنی میں اس پر بحث کی ہے کہ کیا یہ جائز ہے یا یہ ضروری ہے یا یہ افضل ہے، اس کے بارے میں کیا یعنی شرعی حیثیت اس کی کیا ہے. تو امام بغوی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ قصر جو ہے وہ ہر طرح کے سفر میں یہ جائز ہے. اچھا، اس پر تو اجماع ہے. البتہ رہی بات یہ کہ پوری پڑھنا جائز ہے کہ نہیں جائز. سفر میں قصر جائز ہے، اس پر تو اجماع ہے، لیکن کیا پوری پڑھنا جائز ہے کہ نہیں جائز، اس پر وہ کہتے ہیں امت کا اختلاف. اور صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہے. اور پھر وہ نقل کرتے ہیں کہ جو اس اختلاف میں ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی اجازت دی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ انہوں نے یہ فرمایا، ان کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول، یعنی یہ موقوف روایت، یہ بخاری میں بھی ہے اور دیگر کتاب میں موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جب نماز فرض ہوئی تھی یہ ابتداءً تھی ہی 2 رکعت. نماز جب فرض ہوئی تھی تو تھی اصل نماز ہے ہی 2 رکعت. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ فرض اللہ الصلاۃ حین فرضها رکعتین رکعتین، یہ تھی ہی 2 رکعت فی الحضر والسفر، یہ سفر میں بھی 2 تھی، حضر میں بھی 2 تھی.
فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفْرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضْرِ، سفر کی نماز وہی رکھی گئی، برقرار رکھی گئی، اور یہ جو حضر میں بڑھا دی گئی، تو اصل نماز دوگانہ ہی تھی، جو سفر میں بھی اور حضر میں بھی، اور سفر والی وہی ہے جو تھی فوقرت، اور جو حضر والی ہے گھر میں وہ بڑھا دی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سفر میں جائیں گے تو پھر اصل نماز پڑھیں گے نا۔ اس بنیاد پر جو جن صحابہ کرام نے اس کو واجب کہا ہے، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو کہتے ہیں کہ سفر میں انسان نماز پڑھے تو قصر ہی پڑھے، یہ واجب ہے، اور اگر وہ قصر نہیں پڑھتا تو وہ گویا گناہگار ہوگا، واجب چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے، تو پوری پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کو یہ واجب ہے۔ اسی طرح امام حسن بصری، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے مشہور تابعی حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ائمہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا خیال یہ ہے کہ قصر نماز پڑھنا واجب ہے۔ البتہ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ پوری پڑھنا بھی جائز ہے، کہ قصر بھی پڑھی جا سکتی ہے، پوری بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پوری پڑھنے کے قائل ہیں، پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو کہتے ہیں پوری پڑھی جا سکتی ہے، اور ائمہ میں سے امام شافعی علیہ رحمہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ پوری پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں اگر کوئی شخص پوری پڑھنا چاہے۔ لیکن یہ سب جو پوری پڑھنے کا کے جواز کے قائل بھی ہیں، ان سب کا ایک بات پر اتفاق ہے کہ قصر پڑھنی افضل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بھی سفر ایسا روایت نہیں ہوا کہ آپ سفر میں ہوں اور آپ نے نماز قصر نہ فرمائی ہو۔ اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر میں نماز قصر کی ہے تو ہمیں بھی کرنی چاہیے، افضل ہے۔ اگر یہ جائز بھی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی شخص پوری پڑھنا چاہتا ہے تو جائز تو ہے، لیکن پوری اگر قصر کرے گا تو یہ افضل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس پہ کافی بحث ہے کہ مسافت کتنی ہو اور مدت کتنے مدت کا سفر جو ہے اس کو سفر کہتے ہیں۔ اب سفر کی ڈیفینیشن میں کوئی ایسی نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی مدت کا تعین کیا ہے کم از کم مدت کا، اور نہ ہی آپ نے تعین کیا ہے زیادہ سے زیادہ مدت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی واضح حدیث میں حکمن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کنائے میں مدت کا تعین کر دیا ہو، آپ نے کوئی تعین نہیں فرمایا۔ اب یہ سارا کا سارا جتنی بھی روایات ہیں، مختلف روایتیں اکٹھی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے مدت کا تعین بھی کیا گیا ہے اور مسافت کا تعین بھی کیا گیا ہے کہ مسافت کتنی ہے اور مدت کتنی۔ کم از کم مدت کے بارے میں عام طور پہ تقریباً تمام علماء کا یہ خیال ہے کہ سفر چاہے جتنا مرضی تھوڑا ہو، یعنی وقت کے اعتبار سے کم از کم مدت کا تعین نہیں ہے کہ کتنے وقت کا سفر ہو، آپ چاہے صبح جا کے شام کو آ جائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکمل دن کے سفر کو سفر کہتے تھے، اور وہ قصر کرتے تھے ایک دن کا سفر ہو تو اس پر، اور بعض لوگوں نے اس کو اس بات پر بھی قیاس کیا ہے کہ چونکہ جمعے کی نماز جو ہے وہ مسافر پر فرض نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اتنا تعین کیا ہے کہ ایک شخص جو صبح نکلے اپنے گھر سے پیدل اور کسی جگہ پہنچ کر وہاں جمعہ ادا کر کے واپس پیدل اپنے گھر پہنچ جائے، تو اتنا جو سفر ہے یہ وقت کے تعین کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، مسافت کی نہیں۔ اتنا جو سفر ہے اتنے وقت کا، کم از کم اتنی قلیل مدت ہو تو وہ سفر ہوگا، اور اس سے کم ہو تو وہ سفر نہیں ہوگا۔ اسی طرح امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنے ترجمۃ الباب کے اندر سفر کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ سفر یوم و لیلہ، کہ سفر جو ہے کم از کم ایک دن ایک رات کا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں 24 گھنٹے ہوں تو پھر سفر ہے، اور 24 یعنی ایک دن رات اس میں شامل ہو، اور اس سے کم کا سفر ہے تو وہ سفر ہی نہیں۔ لیکن میں یہ عرض کروں اس کم از کم مدت کے بارے میں تو سرے سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی بات کا کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا، لہذا یہ کہنا کہ یہ سفر نہیں ہے اور یہ سفر ہے کم از کم مدت کے اعتبار سے، یہ ہر شخص اپنے اس سفر کی نوعیت کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ جس سفر کو وہ سفر کہہ رہا ہے کیا اس میں سفر والی
وہ جو کیفیت موجود ہے اور سفر والی وہ ساری سہولتیں موجود ہیں، وہ چاہے کم از کم وقت کے لیے ہے، اگر وہ سفر ہے اور حضر نہیں ہے تو وہ سفر ہوگا، تو اس کو مدت کے اعتبار سے، کم از کم مدت کے اعتبار سے وہ تعین کر سکتا ہے۔ البتہ جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے کہ کتنے دن وہ قصر کر سکتا ہے، اس کے بارے میں نے عرض کیا کہ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن کی کوئی مدت کا تعین نہیں فرمایا، البتہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ 3 دن، مختلف اشارے ملتے ہیں حدیث کے اندر، 3 دن، 8 دن، 15 دن، 19 دن، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے لیے مدت کا تعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں، جتنا مرضی لمبا سفر ہو آپ کرتے رہیں۔ لیکن جس سفر کا یہ یقین نہ ہو کہ کتنا لمبا ہے، اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ اگر آپ روز یہ فیصلہ کریں کہ شاید میں کل چلا جاؤں گا یا پرسوں چلا جاؤں گا، اس طرح کی کیفیت ہو تو وہ چاہے سالوں پر محیط ہو، آپ قصر کر سکتے ہیں، جو معین اور متعین نہ ہو۔ لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اتنے دن ٹھہرنا ہے، تو پھر کتنے دن کا سفر ہو تو آپ قصر کر سکتے ہیں اور کتنے دن کا ہو تو آپ نہیں کر سکتے، اس کے لیے سارا مدت کا اختلاف ہے۔ اس میں جو میری ذاتی رائے، جو میں اپنا میرا جو عمل ہے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جب تشریف لائے تو آپ 19 دن آپ نے قیام فرمایا، 19 اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 19 نبی یومن، ایک میں یومن کے الفاظ ہیں ایک میں نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن آپ مقیم رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس 19 دنوں میں قصر نماز پڑھتے رہے۔ اچھا، یہ بات تو اس میں تو یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 19 دن رہے ہیں، وہ کوئی آپ کا ارادہ 19 دن رہنے کا نہیں تھا، آپ تو ہر روز آپ کا ارادہ غیر متعین تھا، اس لیے آپ پڑھتے رہے 19 دن بعد چلے گئے، دن اس لیے بڑھ گئے کیونکہ آپ کا ارادہ شروع سے 19 دن ٹھہرنے کا نہیں تھا، اس میں یہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جو مسئلہ نکالا ہے، اس میں سے جو مسئلہ اخذ کیا ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے یہ طے کر لیا فَنَحْنُ اِذَا سَافَرْنَا، وہ کہتے ہیں اس سے ہم نے مسئلہ یہ ڈھونڈ لیا کہ جب بھی ہم سفر کرتے تھے 19، جب بھی ہم 19 دن کا سفر کرتے تھے، 19 دن تک کا سفر قصر نہ، تو ہم قصر کرتے تھے۔ یعنی اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بتا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حوالہ لے کر، اور وہ کہتے ہیں وَإِن زِدْنَا أَتْمَمْنَا، اگر ہم اس سے زیادہ دن ٹھہرنا ہوتا تھا تو پھر ہم پوری نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، اگر آپ کو 3 دن والی دلیل اپیل کرے آپ 3 دن والی، آپ کو 8 دن والی اپیل کرے آپ 8 دن کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت کا یہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ والا قول ہے 19 دن، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے کم بھی اگر آپ سمجھیں کہ وہ دلیل آپ کو اپیل کرتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے، البتہ بعض لوگوں کو تو سب سے بڑی دلیل اپیل ہی یہ کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت کا تعین نہیں فرمایا، اور ساری زندگی آپ جہاں بھی جائیں سفر، آپ لوگ یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں ہاسٹل میں آ کے رہتے رہے، 2 سال رہے اور 2 سال قصر کرتے رہے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ لہذا ان لوگوں نے اپنا یہ طریقہ نکالا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بات اپنی جگہ صحیح ہو، واللہ اعلم۔ اب رہ گئی بات کہ سفر کی مسافت کتنی ہے، مدت کی بات تو ہو گئی، سفر کی مسافت کتنی، یعنی تعین اس کا بھی نہیں کیا، تعین اس کا بھی نہیں فرمایا۔ اب مسافت کے حوالے سے 3 میل کا لفظ ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل سفر کرتے تھے تو آپ قصر کرتے تھے، 3 فرسخ، 3 فراسخ کا لفظ آیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فراسخ، 3 امیال یا 3 فراسخ آپ نے سفر کیا تو آپ نے قصر کی۔ اسی طرح 48 میل کا بھی ذکر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 48 میل کا سفر کیا تو آپ نے قصر کیا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 81 میل سفر کیا، ایک سفر کیا جس کا مسافت 81 میل تھی تو آپ نے قصر کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ خیبر تشریف لے گئے تو آپ نے قصر کیا۔ اب اصل میں یہ 81 میل ہو یا 48 میل ہو یا جتنا بھی ہو، اس میں جو کم از کم
جو ہے مسافت وہ ہے 3 میل یا 3 فراسخ۔ اب عربوں کا جو فرسخ تھا وہ 3 میل کا ہوتا تھا، عربوں کا جو فرسخ ہے وہ 3 میل کا ہوتا تھا، اور 3 میل جو ہے یعنی ایک فرسخ 3 میل کا اور 3 فرسخ وہ 9 میل بن گئے۔ لیکن وہ جو میل جس کو وہ میل کہتے ہیں ثلاثۃ امیال، وہ میل ہمارے میل جتنا نہیں ہے۔ آج کل ہم جس کو میل مائل اور کلومیٹر کا جو کیلکولیشن کرتے ہیں کہ 1.6 کلومیٹر کا ایک میل ہوتا ہے، یہ والا میل نہیں تھا، وہ میل بڑا تھا۔ اور اس میل کا اگر کیلکولیشن کی جائے تو بعض علماء نے یہ کیلکولیشن کی ہے کہ جو 3 فرسخ 9 میل بنتے ہیں، اور 9 میل کے اگر کلومیٹرز بنائے جائیں تو وہ تقریباً 21 کلومیٹر بنتے ہیں۔ آج کل کے جو کلومیٹر ہیں 21 یا 22 کلومیٹر، 21 پوائنٹ سم تھنگ بنتا ہے۔ تو اب اگر اتنی مسافت ہو تو وہ سفر ہے، یہ کم از کم جو تعین حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سفر پر آپ نے قصر کی۔ اب 48 بھی اس سے زائد ہے، 81 بھی اس سے زائد ہے، تو اس سے زائد جتنا بھی ہو ظاہر ہے وہ تو سفر ہے ہی، اس پر تو کسی کو کیا اختلاف ہوگا۔ جس میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زائد جتنا بھی سفر تھا وہ بہت ساری روایتوں میں آیا، لیکن کم از کم یہ موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کم از کم مسافت کا تعین تو وہ ہوگا جو کم از کم احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو کم از کم یہی ہے کہ آپ اتنے سفر پر، لیکن اگر کوئی لوگ 48 میل کو بنائیں بنیاد کے، 48 میل کی روایت موجود ہے، اور کوئی 81 میل کو بنیاد بنائیں کہ 81 میل کی روایت موجود ہے، تو پھر یہ روایت بھی موجود ہے کہ آپ خیبر تشریف لے گئے اور آپ نے خیبر جا کے آپ نے قصر فرمائی، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا مدینہ منورہ سے خیبر کا سفر ہے پھر آپ اتنا سفر جو ہے وہ اس کو بنیاد قرار دے دیں۔ اصل میں یہ طوالت کی جو زیادہ سے زیادہ حد ہے وہ تو ہے ہی کوئی نہیں، اصل بات تو کم از کم حد کا ہے۔ تو کم از کم حد جب حدیث میں یہ آیا ہے 3 میل یا 3 فراسخ، تو اس کا یہ کم از کم تعین کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد کے سفر کو سفر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور کوئی شخص اگر قصر پڑھنا چاہے تو یہ زیادہ افضل ہے، اور اگر کوئی شخص پوری پڑھتا ہے تو گنہگار اس کو کم از کم نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ صحابہ کرام سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ پوری پڑھنے کے قائل تھے۔ اب بھی اگر کوئی شخص پوری پڑھتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اور کوئی اگر اللہ کے صدقے کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو ہم اس کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے صدقے کو قبول کرے؟ لیکن اگر کوئی اللہ کے صدقے کو قبول کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ عاجزی بھی اسی میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھے، جہاں اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے انسان اس گنجائش کو لیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش عطا فرمائی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں، اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ ان کے ساتھ نماز قائم کریں، تو فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ان میں سے ایک گروہ جو ہے ان کو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، اور پس جب وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو پھر سجدہ کرنے کے بعد جب وہ سجدہ کر چکے ہیں تو پھر فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، اور پھر وہ پیچھے چلے جائیں آپ کے پیچھے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، پھر وہ دوسرا جو گروہ ہے وہ آگے آ جائے، لم يصلوا، جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پھر وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی پروٹیکشن، اپنا تحفظ اور اپنا اسلحہ وہ قائم رکھیں، اپنا اسلحہ بھی پکڑے رکھیں، اپنے تحفظ کی صورت تدبیر کرتے رہیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ کہیں تم اپنے اسلحے سے اور اپنے ساز و سامان سے، مال و متاع سے غافل ہو جاؤ، غفلت کا شکار ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو پھر وہ تمہارے اوپر یک بارگی ٹوٹ پڑے، تمہارے اوپر حملہ کر دیں ایک ہی دفعہ۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور تمہارے اوپر یہ گناہ نہیں ہے اگر کوئی تمہیں تکلیف ہو بارش وغیرہ کی، او کنتم مرضى، یا پھر تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، پھر تم اپنا اسلحہ رکھ سکتے ہو، وخذوا حذرکم، پھر بھی حفاظت کی تدبیر اختیار کرنی ہے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بڑا ہی رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اچھا جی، یہ جو آیت ہے آیت نمبر 102 سورہ نساء کی، اس میں صلاۃ الخوف کا ذکر ہے کہ اس سے پہلے آیت نمبر 101 میں صلاۃ القصر کا ذکر ہوا، یہاں صلاۃ الخوف کا ذکر ہوا کہ اگر بالکل فوجیں آمنے سامنے لڑ رہی ہوں اور بہت ہی خطرے کے حالات ہوں تو پھر نماز کیسے پڑھنی ہے۔ نماز وہ واحد فریضہ ہے کہ جو کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہوتا، یعنی کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جب معاف ہو۔ تو یہ عین لڑائی میں اگر فوجیں آمنے سامنے ڈٹی ہوئی ہیں تو اس وقت بھی نماز کا وقت آ گیا تو نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ اب وہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس صلاۃ الخوف کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں بنیادی بات یہ بتا دی گئی کہ دو گروہ کر لیے جائیں، مسلمانوں کے فوج کے دو حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ لڑتا رہے اور دوسرا حصہ آ کے نماز پڑھ لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جب ان کو نماز پڑھائیں تو آپ اس طرح پڑھائیں کہ آپ نماز پڑھا رہے ہوں اور آدھی فوج آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھ لے، اور جب یہ نماز پڑھ چکے فَإِذَا سَجَدُوا سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سجدہ کر لیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ اپنی اس ادائیگی عبادت سے فارغ ہو چکے ہوں تو پھر وہ واپس چلے جائیں اور پھر دوسرے آ جائیں۔ اس سے جو احادیث کے اندر صلاۃ الخوف کے طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ تین طرح سے ہیں، یا کہہ لیجئے متعدد طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک اس میں بنیادی یہی وزڈم ہے کہ آدھے لوگ لڑتے رہیں اور آدھے لوگ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھیں، آپ پیچھے نماز پڑھیں، اور اس میں مختلف طریقے احادیث میں موجود ہیں۔ مثلا یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت پڑھی، اور فَإِذَا سَجَدُوا کو ہم اس وقت پھر حقیقی معنوں میں سمجھیں گے کہ جو ہی پہلی رکعت کا سجدہ ہو گیا، دو سجدے کرنے کے بعد یہ گروہ پیچھے چلا جائے۔ اب جو گروہ پہلے آیا ہے ایک رکعت پڑھنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رکعت پڑھنے کے بعد جو ہی سجدہ کیا تو سجدہ کرنے کے بعد یہ گروہ پیچھے چلا جائے گا، پھر وہ گروہ آ جائے گا۔ اب ایک رکعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اب دوسرا گروہ دوسری رکعت پڑھے گا۔ اب اس میں اس روایت میں یا اس طریقے میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ جو فوج نے نماز پڑھی ہے وہ دو رکعت کیسے پوری کریں گے۔ اس لیے شارحین نے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ صلاۃ الخوف میں ایک آپشن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعتیں ہوئیں لیکن فوج نے ایک ایک رکعت پڑھی، تو ان کی ایک ایک رکعت ہی نماز اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا۔ لیکن ایک دوسری روایات میں یہ ہے کہ وہ جو ایک رکعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت آپ نے توقف فرمایا، آپ ایک رکعت پڑھنے کے بعد تحیات بیٹھ گئے، اور وہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے ایک رکعت پڑھی تھی، انہوں نے ایک رکعت اپنی اٹھ کے پوری کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحیات بیٹھے رہے، انہوں نے اپنی رکعت پوری کی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی رکعت پوری کر کے وہ چلے گئے، دو رکعتیں پڑھ کے وہ چلے گئے، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحیات بیٹھے، پھر دوسرا گروہ آ گیا، دوسرا گروہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری رکعت پڑھائی، اور جب دوسری رکعت کا آپ تحیات بیٹھے تو انہوں نے اٹھ کے اپنی ایک رکعت پوری کی اور پھر انہوں نے سلام پھیر لیا۔ یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں ایک گروہ کو پڑھائیں، پھر دوسرا گروہ آیا پھر ان کو دو رکعتیں پڑھائیں، اس طرح ان کی دو رکعتیں ہو جائیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہو جائیں گی۔ اچھا، امام کی گویا 4 ہو گئیں اور مقتدیوں کی 2 ہوئیں۔ پہلی صورت میں مقتدیوں کی 1 ہوئی، امام کی 2 ہو گئیں، اور تیسری صورت میں مقتدی کی بھی 2 ہو گئیں اور امام کی بھی 2 ہو گئیں، کیونکہ وہ درمیان میں توقف کیا اور انہوں نے اٹھ کے اپنی ایک نماز پوری کی۔ تو ان ساری روایات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صلاۃ الخوف جو ہے اس کا کوئی حتمی طریقہ متعین نہیں ہے، البتہ ایک بات متعین ہے کہ آدھی آدھی ہو کے فوج نے آدھی آدھی ہو کے نماز پڑھنی ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ کفار جو ہیں ان کے مقابلے میں جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، جو لڑ رہے ہیں، آدھی فوج لڑتی رہے اور آدھی فوج پیچھے ہٹ کے نماز پڑھے، اور وہ جو نماز پڑھے گی ان میں یہ تینوں صورتیں جو حدیث میں موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ امام 2 رکعت پڑھائے اور وہ لوگ پڑھ کے چلے جائیں اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگ آ جائیں اور ان کا امام کوئی اور ہو سکتا ہے، یعنی دونوں الگ الگ اپنی اپنی 2 رکعتیں پڑھ لیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر امام اور کوئی نہ ہو، ایک ہی امام نماز پڑھانے والا ہو، تو پھر یہ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی رکعت اٹھ کے پوری کر لیں،
امام 2 رکعت پڑھائے اور پیچھے لوگ بھی اپنی اپنی 2 رکعت پوری کر لیں۔ واللہ عالم۔ یہ اس کی تفصیل دی گئی ہے صلاۃ الخوف کی، کہ جب خوف کے حالات ہوں، جنگ کے حالات ہوں، اور صرف خوف کے حالات کی بات نہیں ہے بلکہ عین جنگ کا وقت ہو، جنگ کے دوران جس وقت لڑائی جاری ہے اس وقت نماز کیسے پڑھنی۔ اور اس میں ایک بات جو بار بار کہی گئی کہ نماز پڑھتے وقت اسلحہ نہیں رکھنا۔ اسلحہ یعنی وہ اپنی بندوقیں، اپنی گنیں پکڑ کے نماز پڑھیں گے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی بھی وقت دشمن نے خام خواہ ان کو غافل سمجھ کے اس کے ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتیاتکم، کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اور ہم تمہارے اوپر حملہ کر دیں، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، وہ ایک بار کی ٹوٹ پڑے تمہارے اوپر، تو وہ ان کو موقع نہیں دینا۔ البتہ کوئی بیماری ہو، کوئی صورت ہو، یہ ایک استثناء دیا ہے، ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی، کوئی بیمار ہو یا پھر بارش ہے، کیچڑ ہے، اور کیچڑ میں آدمی ادھر سے بندوق پکڑی ہوئی ہو، ادھر سے سجدہ کرنا ہو، نماز پڑھنی ہو، تو بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ایسی کوئی مشکل ہو تو پھر اسلحہ یعنی بندوق نیچے رکھی جا سکتی ہے، اور لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی حفاظتی تدبیر لینی پڑے گی۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، حفاظتی تدبیر کر کے پھر آپ اسلحہ رکھ سکتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اور کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، چونکہ صلاۃ الخوف جو ہے وہ ایسی کیفیت میں پڑھی جاتی ہے کہ اس میں پوری توجہ اور پورے خشوع و خضوع اور تعدیل ارکان، وہ سب کچھ اس طرح سے ممکن نہیں ہوتا جس طرح سے عام حالات میں نماز پڑھی جاتی، اور سارے اس کے جو پہلو ہیں وہ پورے ملحوظ نہیں رکھے جا سکتے، اس لیے یہ خصوصی طور پر ان کے لیے کہا جا رہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو کے تم جا چکے ہو، یعنی واپس اپنی اپنی صفوں میں جا کے لڑ رہے ہو، اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھال لی ہے، تو وہاں بھی اللہ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، تمہاری جو بھی پوزیشن ہے، چاہے تم کھڑے ہو چاہے تم بیٹھے ہو، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، چاہے تم لیٹے ہوئے کفار کے خلاف اپنی پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہو، تو بھی ہر جگہ تمہیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں البتہ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم اطمینان کی حالت میں ہو جاؤ، یعنی جنگ میں سے نکل آؤ، جنگ میں تو پھر ایسے ہی کرنا پڑے گا، جنگ میں سے نکل آؤ، حالت اطمینان میں آ جاؤ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر اسی طرح سے نماز قائم کرو جس طرح سے نماز قائم کرنے کا حق ہے، اور جس طرح سے پہلے طریقہ عمومی بتایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ فرق ہے، جو حالت خوف میں نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے وہاں پہ نماز قائم کرنے کا نہیں کہا گیا، بلکہ وہاں کہا گیا ہے کہ بس نماز پڑھ لیں، اور یہاں فرمایا گیا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر وہ قائم کریں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے قائم کرنے میں نماز کے جو جملہ احکام ہیں وہ سارے شامل ہیں، یعنی وضو پورا ہو، خشوع پورا ہو، تعدیل ارکان پورے ہوں، اور اس میں جگہ پاک ہو، ہر چیز کا جو خیال رکھا جائے، پھر وہ عین وقت پر پڑھی جائے، اور پھر اپنے جو اس کے اندر جتنی سنتیں، جتنے نوافل، جتنی نبی پاک باب صفت صلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی جتنی کیفیات احادیث میں مذکور ہے، اس سب کو سامنے رکھ کے جب انسان اس کے جملہ پہلوؤں کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز پڑھے گا تو یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سووا صفوفکم، نماز میں اپنی صفیں درست کر لیا کرو، اس لیے کہ ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ صفوں کو درست کرنا یہ بھی نماز کو قائم کرنے میں شامل ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ حالت خوف میں نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت تو اتنی صفیں بھی ہو سکتا ہے کہ درست طریقے سے نہ بن سکیں، یا